اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو، اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو، یعنی جب تم میں کوئی بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے صدقہ دے دیا کرو۔ وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ آقا علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے جب تم صدقہ دیتے ہو تو تم پر آنے والی مصیبت سے، جو مصیبت آسمان سے اتر رہی تھی، تم نے صدقہ دیا تو تمہارا صدقہ اس مصیبت سے جنگ کرتا ہے، اس مصیبت سے لڑائی کرتا ہے کسی میں ہمت بلاؤں سے لڑنے کی؟ بڑے بڑے پہلوان بلاؤں سے نہیں لڑ سکتے، یہ صرف صدقے کی قوت ہے جو ہماری بلاؤں سے لڑتا ہے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں جب صدقے میں اور بلاؤں میں جنگ ہوتی ہے تو بلائیں ہار جاتی ہے، صدقہ جیت جاتا ہے، صدقے کی برکت سے آنے والی بلائیں ٹل جاتی ہے۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، اسی لیے جب سفر پہ نکلو تو صدقہ دے کر نکلو، بچوں کو بیمار دیکھو تو صدقہ دے کر کے ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ بے فقیر قادری رسول اللہ کی حدیث پر یقین کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، واللہ اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ مجھے خطرہ اس کا خطرہ اس کا چیک کراؤ، پہلے صدقہ دو پھر چیک کراؤ، رپورٹ تبدیل نہ ہو جائے تو پھر کہنا۔ اس لیے کہ ہمیں اپنی بات پر یقین نہیں ہے، ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کی بات پر یقین ہے۔ اور میں یہ بات آپ کو صرف حدیث کی صداقت اور سچائی بیان کرنے کے لیے کہوں، یہ بات حدیث کی سچائی بیان کرنے کے لیے کہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ لوگ سن بھی رہے ہوں۔ ہمارے ایک عزیز، میں نے کئی جگہ بیان کیا، ایک عزیز، ان کی بہن کو ڈاکٹر نے کہا اگر آپ اسٹیج سے اترتے وقت ان کا نمبر لیجئے، ان کے شہر کا نام لیجئے اور آپ بات کیجئے۔ بھی ہم لوگ کوئی قصے گڑھ کر کے کہانیاں نہیں بیان کرتے، اس لیے کہ یہاں ہمیں کسی کی کرامت ہی بیان نہیں، حدیث کی صداقت بیان کرنی۔ اور حدیث کی صداقت کو اگر کوئی اپنی کرامت کہتا ہے تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی۔ اس لیے کہ کچھ لوگ صداقت حدیث کو بھی اپنے پلے میں باندھنے کی کوئی۔ میں اللہ کے بندے، ہماری سب سے بڑی کرامت ہم سے خود سن لو، ہم لوگوں کی سب سے بڑی کرامت ہم سے سن لو۔ کبھی میں نے کیا بیان میری کرامت؟ آج سناتا ہوں۔ حدیث کی صداقت اب بعد میں سن لو، پہلے میری کرامت سنو۔ ہماری کرامت کیا ہے؟ اتنے بڑے پاپی، گنہگار، بدکار اور سیاہکار ہونے کے باوجود بھی زمین پر عزت کے ساتھ جی رہے ہیں، اس سے بڑی ہماری کوئی کرامت ہی نہیں ہے۔ ایسے پاپی لوگ بھی، ہمیں تو زمین میں دھس جانا چاہیے تھا، ہم پر تو پتھر برس جانا چاہیے تھا، ہم پر تو آگ برس جانا چاہیے تھا، لیکن اتنے پاپ اور جرائم کے باوجود بھی اب اس کرامت کو کیا نام دیجئے گا؟ بلکہ یہ کرامت نہیں ہے، اصل میں یہ مدینے کی سرکار کا کرم ہے کہ یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در کی، اس شان سے منتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ لیکن اس کرم کو ہم نے کرامت اس لیے کہہ دیا کہ کسی نے پوچھا تھا حضرت سیدنا سلطان العارفین بایزید بستامی سے کہ آپ کی کرامت کیا ہے؟ کہا بیٹا اتنا پاپی ہو کر زمین پر چل رہا ہوں، یہی میری سب سے، حالانکہ ان کی عاجزی تھی لیکن یہ ہمارے لیے حقیقت ہے۔ ہم سے بڑا کوئی مجرم نہیں، ہم سے بڑا کوئی خطا کار نہیں، ہم سے بڑا کوئی گنہگار نہیں، ہمارا تو بس معاملہ یہ ہے کاش کہ ہم برابر سرابر چھوڑ دیے جائیں، یہی اپنے لیے سب سے بڑی بات ہے۔ بس اللہ اس کے محبوب کے کرم سے بڑی امیدیں اور بڑی امیدیں، انشاءاللہ میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا انشاءاللہ۔ بہرحال تو میں نے کہہ دیا، عرض کیا کر رہا تھا، کرامت کے طور پہ نہیں، حدیث کی صداقت کے طور پہ۔ ایک عزیز نے فون کیا، ہم لوگ کئی سال پہلے کی بات ہے، عمل نیر میں سنی دعوت اسلامی کا اجتماع تھا، اجتماع کی تشہیر کے لیے ہم گلی گلی، کوچے کوچے، دیہات دیہات اعلان کرتے پھر رہے تھے لوگوں کو اجتماع کی دعوت دینے کے لیے۔ عزیز کا فون ہے، میری بہن کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا، ICU میں ہے، اور کہا کہ اس کو گھر لے جاؤ، خدمت کرو، یہ چند گھنٹوں کی، بلکہ چند گھنٹوں کی، چند منٹوں کی مہمان ہے۔ کہا اچھا، کہا کہ سید اگر آپ آ جائیں نا تو میرا عقیدہ ہے میری بہن بچ جائے گی۔ ہمارے عزیز بہت سے علماء اور مبلغین ساتھ میں موجود تھے، اور میں نے کہا کہ
ہمارے جو ہے وہ حضرت علامہ رفیع الدین اشرفی صاحب پربنی کے نگراں ہوتے تھے، وہ بھی ساتھ میں تھے، اور عزیز میں نے کہا یہ پاگل لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ آ جائیں تو بہن بچ جائے گی۔ انہوں نے کہا اس کی بہن رہے یا انتقال کر جائے یہ اس کی عقیدت ہے، اگر اس نے یہ کہا کہ آپ کے آنے پہ بہن بچ جائے گی تو آپ کو جانا چاہیے، اگر آپ نہیں گئے اور انتقال ہو گیا تو پوری زندگی داغ رہے گا کہ سید سے اتنا پیار کرتے ہیں، میری بہن کو نہیں آیا۔ تو ایک کام کرتے ہیں، وہ بھی پروگرام چھوڑے اور ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے، چل کے دعا کر دیں۔ وہاں پہنچے، رستہ بھر سوچتے رہے، جہاں دواخانے میں جانا تھا آدھے سے پون گھنٹے کا فاصلہ، سوچتے رہے کہ کریں تو کیا کریں، اتنی عقیدت کے ساتھ اس نے بلایا، کریں تو کیا کریں۔ گئے اور جانے کے بعد بہن پر سورۃ الفاتحہ دم کرنے کے ساتھ ساتھ کیا کہیں کیا کریں کہ یہ بچ جائے، اس کی عقیدت کی اللہ لاج رل عزت کا سوال ہے۔ فوراً ایک خیال آیا یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو۔ اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کے لا الہ الا اللہ، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ فون نمبر لے لیجئے، ویسے آپ میری بات پہ یہ لیکن آپ فون نمبر لے سکتے ہیں، لے لیجئے، بات کر لیجئے گا۔ ہم لوگ جب نکلنے لگے تو میں نے کہا ایک کام کرو کہ جان کا صدقہ دو، حضور کی بات یاد آئی، کہا جان کا صدقہ، کہا جان کا صدقہ، میں نے کہا مرغی بکرا کچھ بھی ذبح کرو اور غریبوں میں تقسیم کر دو۔ کہا اتنی رات کو کہاں ملے گا، ڈھونڈو کچھ بھی کرو، مرتے کیا نہ کرتے، انہیں بکرا یا بکری بھی تلاش کیا اور اس کے بعد ذبح کیا، ذبح کر یہ تقسیم ہو گیا۔ گھنٹے 2 گھنٹے کے درمیان یہ معاملہ تھا۔ اللہ کی قسم ہم جب نکلے ہیں وہاں سے صدقے کے بعد تو ڈاکٹر نے کہا وہ سفید پگڑیوں تھے، کہا کہ کیوں، کہا کہ جب سے وہ لوگ نکل کر کے گئے اس کی صحت بہتر ہونے، وہ بہن ابھی بھی موجود ہے، اللہ نے اس کو زندگی عطا فرمائی، بہن ابھی بھی موجود ہے۔ آپ غور فرمائیے، یہ رسول اللہ کی حدیث کی برکت ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، صدقہ کر کے دیکھو۔ مسلمان صدقہ کرتا نہیں ہے، بلکہ لوگ اتنے گر چکے ہیں الا ماشاءاللہ کہ مسلمان اپنی زکوٰۃ خود کھا رہا ہے، زکوٰۃ خور ہو گیا ہے مسلمان زکوٰۃ خور کیسے ہو گیا پتہ ہے؟ 2.5% اس پر زکوٰۃ دینا لازم تھی، نکلتی تھی 5 لاکھ دیا، 1 لاکھ 4 لاکھ خود کھا رہا ہے۔ ہوگا کیا پتہ ہے؟ جیسے اگر اپنے 10 اچھے آموں میں 2 سڑے ہوئے آم رکھے گا تو وہ 2 سڑے ہوئے آم سارے آموں کو سڑا دیں گے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ مال کا میل ہوتا ہے، اگر زکوٰۃ جو مال کا میل ہے تم اس کو اپنے کاروبار میں ملا کے رکھو گے تو وہ سارے آپ کے مال کو برباد کر دے گی، خراب کر دے گی۔ اس لیے اللہ کے بندو زکوٰۃ پوری نکالو، حساب لگا کر نکالو اور صدقہ روزانہ دو، پھر دیکھو انشاءاللہ اگر بچے اسکول جا رہے ہیں، اسکول جاتے وقت تو تم نے صدقہ نکال دیا، تمہارے بچوں کو کبھی ٹھوکر بھی نہیں لگے گی انشاءاللہ، پیر میں کانٹا بھی نہیں چبھے گا انشاءاللہ۔ اور پھر یہ بھی حدیث پاک میں آیا جو بری موت سے مرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ سیدھے ہاتھ سے صدقہ دے تو الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہونے دے، اس کو اللہ عرش کا سایہ بھی دے گا۔ یہ سیدھے ہاتھ سے صدقہ دے تو الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ کی نگاہ نبوت اللہ اکبر سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا صدقہ دیا جائے گا ایک کیلے کی شکل میں اور 50 فوٹو نکال کر واٹس ایپ پر ڈالے جائیں گے۔ حضور نے فرمایا ہر صدقہ تجھے عرش کا سائے کے تلے نہیں لے جائے گا، وہی صدقہ تجھے عرش کے سائے تلے لے جائے گا کہ ایک ہاتھ سے دے رہا ہے، تیرے دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہیں تو تیرے پڑوسی کو کیسے خبر ہو سکتی ہے؟ اگر آج اس کا طریقہ دیکھنا چاہتے ہو تو میں آپ کو بتاؤں، اللہ والوں کچھ اللہ کے لیے بھی تو کرو۔ واٹس ایپ کے لیے بہت کیا، نام کے لیے بہت کیا، فیس بک کے لیے بہت کیا، دنیا میں فوٹوؤں کے لیے بہت کیا، دنیا کی ہولڈنگز کے لیے بہت کیا، بازاری عزت کے لیے بہت کیا، یہ کبھی اللہ کے لیے بھی تو کر کے دیکھو۔ ایسے نکالو کہ تمہیں بھی خبر نہ ہو، ایسے نکالو کہ تمہیں بھی خبر نہ ہو، صرف یار کو پتا رہے کہ میری محبت میں کچھ دیا گیا ہے۔ اس کی مثال دو، آئیے تو پھر اس لاڈلے شہزادے کی نبی کے خاندان کی مثال سامنے آتی ہے جسے سید سجاد، عابد بیمار، مظلوم کربلا، امام الائمہ سیدنا علی ابن حسین، امام زین العابدین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ کے سارے غریبوں کی فہرست امام زین العابدین کے پاس موجود تھی۔ جب رات ہوتی تو اپنے چپکے سے نکلتے اور گردن پر اور پشت پر لوگوں کی ضرورت کا سامان رکھتے اور سامان رکھ کر اس کے آنگن میں ڈال کر چٹھی رکھ دیتے، یہ تیرے لیے حلال ہے، تو اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ مدینے کے غریب جب اپنا دروازہ
दरवाजा खोलते तो जरूरत का सामान अपने दरवाजे पर पाते। चिट्ठी पढ़ के सोचते कौन पुरस्कार खादिम सखी बादशाह है जो हमारी जरूरत की चीजें रख के जाता है और हमें खबर भी नहीं होती है, किसी को पता नहीं चला। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शहादत हुई और आपको गुस्ल देने के लिए लिबास उतारा गया तो बोरियों का निशान पीठ पर मौजूद था। लोगों ने कहा ये बादशाह किसी के घर मजदूरी करने नहीं जाता था, इसकी पीठ पर क्या निशान है बोरियों के। इमाम मोहम्मद बाकिर ने कहा मदीने के गरीबों अपने पुरस्कार खादिम को ढूंढते थे कि कौन सामान तुम्हारे आंगन में रख के जाता है। वो कोई और नहीं था, ये हुसैन इब्ने अली का बेटा अली इब्ने हुसैन ज़ैनुल आबिदीन। अरे लेने वाले को खुद खबर नहीं, इस तरीके से खिदमत की जाती है। यहां तो रिलीफ भी बांटते हैं तो पूरी दुनिया में चल ठीक है, अगर जरूरत पड़े कम से कम चेहरे तो छुपा लो। लोगों को तकसीम करने जाते हो कि जलील करने जाते हो। रमजान शरीफ में किट्स बढ़ती है तो देखो सेठ लोग किस तरह फिरौनियत करते हैं। जुमले सख्त हो तो माफ कर देना। अल्लाह के लिए कुछ किया? क्या किया अल्लाह के लिए? पहले लोग कहते थे नेकी कर दरिया में डाल, किसी ने बहुत अच्छे बंदे ने एक जुमला दे दिया कौम को कि नेकी कर व्हाट्सएप पे डाल, फेसबुक पे। सोचो कभी अल्लाह के लिए, कभी अल्लाह। सदका सीधे हाथ से दो, उल्टे हाथ को खबर ना हो, ऐसा बंदा कयामत के दिन अर्श के साए में रखा जाए। जो कसरत से सदका देता है अल्लाह उसकी उम्र में इजाफा फरमाता है। जो कसरत से सदका देता है अल्लाह उसकी नस्ल में बेऐब औलाद पैदा करता है। जो कसरत से सदका देता है वो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है अगरचे गुनहगार हो। कसरत से सदका दो, जितना दे सकते। कोशिश करो कि अपने घर के हर फर्द का सदका। भाइयों डॉक्टरों को हजारों रुपए भरते हो ना, गरीबों के हाथ में दे के देखो। और एक बात बड़ी खूबसूरत याद आ गई, सुभान अल्लाह। हदीस कुदसी है, जब मेरा बंदा मेरे लिए सदका देता है तो वो गरीब के हाथ में सदका पहुंचने से पहले अल्लाह कहता है मेरे हाथ में पहुंचता है। वो गरीब का हाथ नहीं होता, वो हाथ किसके होते हैं? दस्ते कुदरत में। फिर अल्लाह फरमाता है जो सदका देता है गोया वो मुझे कर्ज हसना देता है। आज वो अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहा है, मैं कल उसको अपनी शान के मुताबिक लौटा दूंगा। बहनों से कहता हूं वो भी सदका दे, रोजाना दे, अच्छा दे। और सदके के लिए अच्छी चीज रखो। सदके के लिए हम जिस पे हम बेजार होते हैं ना, सदके में वो देते हैं। जैसे भूखा आया या भिखारी आया खाने के लिए तो कौन सा देते हैं? हांडी से निकाल के नहीं देते, फ्रिज से निकाल के देते, है ना। ये कभी सदके में आपने किसी को मॉल में ले जा करके मॉल की कोई चीज दिलाई है? अपने लिए मॉल का खरीदते हो, अल्लाह के लिए कभी मॉल का खरीदा है क्या? अपने लिए हजारों का खरीदते हो, कभी अल्लाह? किसको दे रहे हो ये मत देखो, किसके लिए दे रहे हो। बहुत करबला की बात करते हो, करबला से सीखा क्या है? करबला से सीखा क्या है? इमाम हुसैन के 3 शहजादे थे, 3 फैसला था, 2 अल्लाह के लिए देना है, एक अपने लिए रखना है। तंदुरुस्त हम शबीए पैगंबर अली अकबर जैसा करियल जवान अल्लाह के लिए दिया, और जो बीमार था कई महीने से उसको अपने लिए रख लिया और बताया तंदुरुस्त तो अल्लाह के लिए है, बीमार मेरे लिए है। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, तूने तंदुरुस्त मुझे दिया, हम शबीए पैगंबर मुझे दिया और बीमार अपने लिए रख लिया। अब इस बीमार को बीमार नहीं रहने दूंगा, इसलिए कि बीमार की हयाती और जिंदगी की कोई गारंटी नहीं होती। इसको भी बचाऊंगा और इतनी बरकत दूंगा इस बीमार के अंदर कि मुसलमानों का कोई मोहल्ला रहने नहीं दूंगा जहां हुसैन के बेटे ना। देख तो ले, यजीद तंदुरुस्त तो छोड़ गया था, एक भी नहीं बचा। इमाम हुसैन बीमार अपने लिए रखा, तंदुरुस्त तो अल्लाह के लिए। और हम लोग बासी अल्लाह के लिए, फटा अल्लाह के लिए, टूटा अल्लाह के लिए। किससे प्यार कर रहे हो? अपने आप से या अल्लाह से? अफई लिखते हैं कि 2 दोस्त थे, 2 दोस्तों में आपस में मोहब्बत और प्यार था। एक दोस्त की करामत ये थी, दोस्त की करामत, कि वो जलते हुए अंगारों में हाथ डाल देता था लेकिन आग उसके हाथ पे असर नहीं करती थी, आग असर नहीं करती थी उसके हाथ पे।
تو لوگ اس سے بہت پوچھتے تھے یار تو اتنا صاحب کرامت آدمی کہ آگ تیرے ہاتھ پہ اثر نہیں کرتی، وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہتا تھا چھوڑو یار یہ ایک راز ہے، اسے راز ہی رہنے دو۔ سب نے پوچھا نہ بتایا۔ ایک دن اس کا قریبی کٹر پکا دوست، بڑا پیارا چہیتا دوست اس سے کہتا یار تو سب کو نہیں بتاتا، مجھے تو بتانا۔ آخر وہ دوست تو کیسا جو اپنے دوست سے راز کو چھپا لے۔ اس نے کہا یار اگر تو میری بات جاننا ہی چاہتا ہے تو پھر دل تھام کے سن، یہ بہت بڑا راز تھا زندگی کا جو میں نے سب سے چھپایا لیکن تجھے بتاتا ہوں۔ کہا وہ کیا؟ کہا دیکھ میں جب جوان تھا نا، میں جوانی کی دہلیز پہ میں نے قدم رکھا، دیکھو جوانی دیوانی ہوتی ہے، جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ میں جب جوان تھا تو جوانی میں میرے پاس دولت تھی، حسن تھا، اور میں ایک مالدار باپ کا بیٹا تھا۔ یہ بات تو لڑکوں کے ساتھ میں کل کروں گا انشاءاللہ جو مجھے کہنا ہے، لیکن چونکہ آج لڑکے نہیں ہیں تو میں نے آپ ہی سے گفتگو کرنی۔ جی درود شریف پڑھ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ لوگ پوچھتے تھے کہ تو آگ میں ہاتھ ڈالتے، آگ تیرے ہاتھ پہ اثر کیوں نہیں کرتی؟ کسی کو نہیں بتایا، دوستوں کو بتایا۔ میں جوان تھا، مالدار تھا، مالدار باپ کا بیٹا تھا۔ جوانی میں میری نظر میرے گھر کے سامنے ٹیرس پر کھڑی ہوئی ایک لڑکی پہ پڑ گئی۔ لڑکی بڑی خوبصورت تھی، بڑی حسین تھی، جمیل تھی، آنکھیں چار ہو گئی۔ میں نے سوچا پوری زندگی گنوا دوں گا، پوری دولت داؤ پہ لگا دوں گا، اس لڑکی کو میں حاصل کروں۔ جنون تھا، جوانی میں جنون ہوتا ہے، جوانی بہت جنونی ہو، جنون کہتے ہیں پاگل پن کو۔ جوانی کا جیم اور جنون کا جیم لازم و ملزوم۔ بس ہم اتنا ہی کہتے ہیں کہ جب دو جیم ایک ساتھ ہیں تو اس جنون کو عشق مجازی یعنی اپنے جیسے لوگوں کے جنون میں تبدیل کرنے کی بجائے جنون عشق مصطفیٰ میں تبدیل کر دو، انشاءاللہ دنیا بھی جنت بن جائے گی اور آخرت بھی جنت بن جائے گی۔ جنون ضرور ہو جوانی میں، لیکن عشق مصطفیٰ کا جنون، محبت رسول کا جنون۔ ارے دھوکہ دینے والوں سے کیوں دل لگاتے ہو نادانو؟ اگر دل ہی لگانا ہے تو جانے وفا سے دل لگاؤ، دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت بھی۔ اور عشق کو تڑپاتا ہے، عشق مصطفیٰ سکون عطا کرتا ہے۔ اور عشق کو ذلیل کرتے ہیں، عشق مصطفیٰ عزت دیتا ہے۔ ہر عشق جو ہے وہ زمین میں دھسا دیتا ہے، عشق مصطفیٰ کعبے کی بلندیوں پہ کھڑا کرتا ہے۔ اور عشق کو گمنام کر دیتا ہے، عشق مصطفیٰ نیک نام کر دیتا ہے۔ اور عشق کو بدنام کر دیتا ہے، عشق مصطفیٰ ایسی عزت عطا کرتا ہے انسان قبر میں چلا جائے تو بھی اس کا نام باقی رہتا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور عشق لوگوں کے درمیان سر جھکا دیتے ہیں، عشق مصطفیٰ قبر میں نکیرین سے بھی عزت وصول کر لیتا ہے۔ نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ جوان کہتا ہے میں جوان تھا، خوبصورت تھا، حسین تھا، مالدار تھا، لڑکی سامنے نظر آئی، اس سے دل دے بیٹھا، آنکھیں چار ہو گئی، حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ لڑکی کی تربیت ایسے ماحول میں ہوئی تھی، میں جتنے بھی ڈورے ڈالتا تھا سارے ڈورے ناکام ہوتے، میں جتنی بھی لالچ دیتا تھا، اس کی تربیت ایسے ماحول میں ہوئی تھی کہ وہ لڑکی میرے دامے فریب میں نہیں آتی تھی، میرے مکر میں نہیں آتی۔ میں نے بہت لالچ دی، مال کی، شادی کی، اس کی کسی پہ اس کی رال نہ ٹپکی، کسی پہ وہ نہیں للچائی۔ پتا ہے کیوں؟ جسے آخرت کی اہمیت پتا چل جاتی ہے وہ دنیا پہ کبھی رال نہیں ٹپکاتا، کیونکہ دنیا تو ختم ہونا، دنیا بہت تھوڑی سی، بہت بے وفا ہے دنیا، بہت بے وفا ہے۔ حضرت بہادر شاہ ظفر نے بڑی حسرت سے کہا تھا عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں گزرے 2 انتظار میں۔ یہ دنیا ہے صرف 2 دن کی، اور اتنے بڑے بادشاہ کو خود کی زمین پر قبر نصیب نہ ہوئی، یہ دنیا ہے۔ دیکھیں تو سے بہادر شاہ ظفر کی قبر انڈمان کے جزیرے میں ہے، اتنے بڑے اکھنڈ بھارت کا بادشاہ، اس کے جنازے میں 50 لوگ شریک نہ ہو سکے۔ یہ دنیا ہے، دنیا سے تاج محل میں جو 200 ناشتوں کی ڈش لگایا کرتا تھا اس کے جنازے میں 50 لوگ نہیں تھے۔ اور بہادر شاہ ظفر کی زندگی کا جو آخری دن تھا، پھٹی ہوئی ٹوپی تھی، کھادی کا کرتا تھا اور میلے کپڑے تھے، اور جب انگریزوں سے وہ آخری مقدمہ لڑ رہے تھے تو زبان کچھ بول رہی تھی، ہاتھ اشارے کچھ کر رہے تھے، یعنی ہاتھ بھی اشاروں سے ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دن بہادر شاہ اتنا بھوکا تھا کہ بھوک کی وجہ سے اس کی عقل کام نہیں کر۔ یہ دنیا ہے، کس دنیا پہ للچا رہے ہو؟ کس روٹی کپڑے مکان پہ للچا رہے ہو؟ تھوڑا خیال کر لو،
دنیا کسی کے ساتھ، حضور سے لپٹ جاؤ، حضور کے قدموں سے لپٹ جاؤ، سب کچھ اپنا ہی اپنا ہے، حضور سب کچھ ہے اللہ کے بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، ان سے لپٹ جاؤ، ان کے مذہب کو چھوڑ کر نہ جاؤ، ان کا گھر چھوڑ کر نہ جاؤ، یہ اسلام ان کا گھر ہے، اسی سے لپٹ کر کے رہو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پہ پڑ رہو قافلہ تو اے رضا، اول گیا آخر گیا، اور میرے امام کہتے فرقے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں، رخصت قافلہ کا شور گش سے ہمیں اٹھائیں کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائیں کیوں، اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے کہ مال تھا، دولت تھی، سب تھا، میں نے لڑکی کو حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ لڑکی میرے دام فریب میں بالکل نہ آئی، بالآخر اس کی شادی ہو گئی، اس پاک دامن نیک لڑکی کی شادی ہو گئی تو ہمارے علاقے میں قحط آ گیا تو ہر غریب مالداروں کے دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ میرے باپ نے مجھ سے کہا بیٹا اللہ نے ہمیں مال دیا، دولت دیا ہے، تم غریبوں میں مال تقسیم کر دو۔ کورونا میں آپ نے دیکھا نا غریبوں کا کیا ہوا تھا، غریب کیا مالداروں کا کیا ہوا تھا، آپ نے دیکھا اس زمانے میں قحط تھا، ہر غریب مالدار کے دروازے پہ کھڑا تھا۔ وہ نوجوان اپنے دوستوں کو واقعہ سناتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ قطار میں جو لوگ لگے ہوئے تھے، اس قطار کے اندر، اس کیو کے اندر وہ لڑکی بھی لگی ہوئی تھی جس سے میں پیار کرتا۔ بہت عرصے بعد وہ لڑکی دکھی تو میں نے سوچا آج اس کی غربت کا میں بھرپور فائدہ اٹھاؤں گا، آج اس کی غربت کا میں بھرپور فائدہ اٹھاؤں گا، آج اس کی مجبوری کا میں بھرپور فائدہ اٹھاؤں گا۔ اور میں نے اپنے نوکروں سے کہا تم ان سب کو تقسیم کرو۔ وہ لڑکی کو لے کے میں کمرے میں آیا اور لڑکی سے کہا لڑکی تو کیوں آئی ہے؟ اس نے کہا کہ میں بیوہ ہو گئی ہوں، 3 میرے بچے ہیں اور تینوں بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، میرے بچے بھوک سے بلک اور تڑپ رہے ہیں، تو میں بچوں کی وجہ سے تیرے دروازے پر آئی ہوں کہ تو لوگوں کو بھیک دے رہا ہے تو مجھے بھی دے دے۔ وہ نوجوان کہتا ہے مجھ پر شیطان غالب آیا اور میں نے لڑکی سے کہا تو جو کہے گی میں دوں گا، دولت میں تجھے تول دوں گا، اناج کیا تجھے دولت میں تول دوں گا، بس ایک کام کر اپنا جسم مجھے سونپ دے تاکہ میں اس سے لطف اندوز ہو جاؤں۔ یعنی اس نے زنا کی پیشکش کی، بدکاری کی پیشکش کی۔ پتہ ہے وہ لڑکی غریب تھی مگر بے غیرت نہیں تھی، نیک ماں باپ نے اس کی اچھی تربیت کی تھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے کردار کے سائے میں لڑکی نے فوراً ایک جملہ کہا، اے نوجوان اللہ سے ڈر، لذت کے لیے گناہ مت کر، لذت چلی جائے گی گناہ باقی رہ جائے گا۔ اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ ارے سارے دروازے تیرے گھر کے بند ہیں لیکن ایک دروازہ اللہ اور بندے کے درمیان جو کھلتا ہے اس دروازے کو تو بند نہیں کر سکتا، کوئی بند نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا اگر تو اپنا جسم مجھے نہیں سونپے گی، میرے ساتھ بدکاری نہیں کرے گی، میں تجھے کچھ نہیں دوں گا۔ اس لڑکی نے کہا کچھ نہیں دیتے ہو تو میں آبرو بیچ کر تو اناج کما نہیں سکتی، روٹی کما نہیں سکتی۔ وہ واپس کیا ہوئی؟ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بلک رہے تھے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تڑپ رہے تھے۔ ننھے بچوں کو ماں تھی تڑپتا نہیں دیکھ سکتی تھی، ماں ہوتی ہے، ماں کی ممتا ہوتی ہے، ایک ماں اپنے لیے سب کچھ قربان کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میری بہنوں میں تمہیں کیا ممتا سکھاؤں، تم سے زیادہ ممتا کون جانے، کیونکہ تم ماں ہو۔ میں کس طریقے سے تمہیں ممتا بتاؤں؟ ماں اگر مرغی ہوتی ہے تو بھی بچوں سے پیار کرتی ہے، چڑیا ہوتی ہے تو بھی بچوں سے پیار کرتی ہے۔ ارے ماں اگر وحشی کتیا ہوتی ہے تو بھی اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے۔ ماں اگر اشرف المخلوقات رسول اللہ کی امت میں ہو تو وہ ماں اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہوگی۔ اس ماں نے اپنے بچوں کو بلکتا اور تڑپتا دیکھا، ماں سے رہا نہ گیا، گھر سے یہ سوچ کر کے نکلی بچوں کی جان بچانا ہے تو آبرو کا سودا کر لوں، بعد میں توبہ کر لوں گی۔ یاد رکھنا یہ شیطان کا بہت بڑا مکر اور فریب ہے، اس طرح انسان سے گناہ کرواتا ہے کہ چلو ابھی گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لیں گے۔ سن لو، بعد میں گناہ کرنے کی مہلت پر تو گناہ نہ، بعد میں توبہ کرنے کی مہلت پر گناہ مت کرو۔ کس نے کہہ دیا کہ گناہ کے بعد توبہ کی مہلت بھی ملے گی؟ اگر گناہ کرتے کرتے موت آ گئی تو کیا بنے گا ہمارا؟ یہ دنیا تو 2 دن کی ہے، جو آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے اور بہتر ہے۔ آخرت برباد ہو جائے گی، آخرت تباہ ہو جائے گی میری بہنوں۔ اس لڑکی نے یہ سوچ کر کے چلو ابھی روٹی حاصل کرنے کے لیے گناہ کر لو، بعد میں توبہ کر لیں گے، لیکن جیسے اس کے پاس ہے اس نے کہا کیا اپنا جسم دے دو گی؟ زبان سے ہاں نکلنے سے پہلے بدن لرز گیا، کیونکہ وہ جانتی تھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا تصور تھا۔ کانپ گئی اور اس کے بعد جب اس مرد نے کہا کہ تو جو کہے گی میں دینے تیار ہوں، بس اتنا کہ اپنا جسم دے دے، اس نے اس شخص سے کہا خبردار، اچھی طرح یاد رکھ، میں آبرو دے کر کے بچوں
बच्चे को तड़प तड़प कर भूख से मरता तो देख लूंगी, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी नहीं करूंगी और अब तेरे दरवाजे पे लौट कर भी नहीं आऊंगी। ये कहकर वो लड़की जैसे ही पलट करके गई, अल्लाह ने इसका दिल बदल दिया। याद रखना, अल्लाह का वादा है जो मुझसे डर के गुनाह छोड़ दे, मैं उसे ऐसी जगह से रिस्क देता हूं जहां उसका गुमान भी नहीं जाता। मेरी बहनों, जब वो पलट के चली गई, वो लड़के का दिल बदल गया। वो जवान कहता है, मेरा दिल बदला और मेरे दिल में ख्याल आया कि ये गरीब होकर अल्लाह से इतना डरती है तो मुझे मालदार होकर अल्लाह से कितना डरना चाहिए। और मालो मनाल लेकर, तोहफे तहाइफ लेकर और साजो सामान लेकर, गुलाम कनीजों के साथ वो उस लड़की के दरवाजे पर गया। दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? बाहर से इसने कहा, बहन दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे लिए तोहफे तहाइफ लेकर के आया हूं। लड़की ने दरवाजा खोल के मुझे देखा तो कहा, अब भी पाप के इरादे से आया है? कहा नहीं, जब तू गरीब होकर अल्लाह से इतना डरती है तो मुझे मालदार होकर अल्लाह से कितना डरना चाहिए। उस लड़की को कहा कि ये सामान ले लो। मैंने, उस लड़की ने कहा, रुक, अभी नहीं लूंगी। उसने सर सजदे में रखा और बुलंद आवाज से दुआ की, अल्लाह मैं इस नौजवान के लिए दुआ करती हूं कि तू इस पर दुनिया की आग भी हराम कर दे और जहन्नम की आग भी हराम कर दे। वो नौजवान अपने दोस्तों से कहता है, मेरे भाई, उस मुत्तकी पाक दामन लड़की की दुआ का नतीजा है कि जिस दिन से उसने दुआ की है, मैं आग में हाथ डाल देता हूं, आग मेरे हाथ पे असर नहीं करती। जब अल्लाह ने दुनिया की आग मुझ पे हराम कर दी है, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मुझ पर जहन्नम की आग भी हराम हो गई होगी। मेरी बहनों देखो, इज्जत बचाने वाली नौजवान लड़की अगर किसी आवारा लड़के को दुआ दे दे तो उसको करामत मिल जाती है। खुद उसकी अपनी लड़की की करामतों का हाल क्या होगा, खुद उसके अपने मकाम और मर्तबे का हाल क्या होगा। इसलिए मैं इस सुन्नी इज्तिमा में अपनी बहनों से, बेटियों से कहता हूं, सब कुछ कुर्बान कर देना, दो चीजें बचा लेना, दुनिया और आखिरत सब संवर जाएगी। एक ईमान बचा लो और एक इज्जत बचा लो।